اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے علم اور عالم اس کے بارے میں امام خمینی کے جو منتخب کلمات اور حکمت اور نصیحتوں پر مبنی ہیں ان میں سے یہ باب میں کے کچھ کلمات پیش کر رہے ہیں اور ایک کے زمانے کے لحاظ سے ہیں اور سبھی کے لیے مفید ہیں، اور وہ چند کلمات ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں اور اس پہ غور کریں آپ۔ نمبر 1، حقیقی علم وہ ہے جو عالم ملکوت کے لیے چراغ ہدایت۔ عالم ملکوت یعنی اپنے جو آخرت کا ملکوت ہے، چراغ ہدایت قرب حق کے صراط مستقیم اور انسان کے لیے دار کرامت کا باعث ہو۔ یعنی یہ علم اصل علم ہے جو آپ کو ایک چراغ عالم ملکوت کے لیے چراغ ہدایت ہو، قرب حق کے لیے صراط مستقیم اور انسان کے لیے دار کرامت کا باعث ہو۔ یہ پہلی بات آپ نے بتائی۔ خدا کی مرضی کے لیے حاصل کیا جانے والا علم، جو خدا کی مرضی کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نور اور ہدایت ہوتا ہے۔ جو خدا کی مرضی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ نور اور ہدایت ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات آپ کو ہے۔ علم بھی ایک مورچہ ہے جہاں سے اسلامی ثقافت کا دفاع کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مورچہ ہے، جیسے جنگ کا ایک مورچہ ہوتا ہے، علم بھی جو ہے ایک مورچہ ہے جہاں سے اسلامی ثقافت کا جو ہے دفاع کرتے ہیں۔ علم و آگاہی کے زیر سایہ زندگی گزارنا اور کتاب و قلم سے انس رکھنا اس قدر شیریں یعنی میٹھا، خوشگوار لمحوں کا باعث اور پائیدار کہ انسان اپنی ساری تلخیاں اور ناکامیوں کو بھول جاتا ہے۔ کتنی شاندار بات ہے کہ بھئی علم کے زیر سایہ اگر زندگی گزار رہا ہے، کتاب اور قلم سے اس کو انس ہے، تو وہ اتنا اس قدر شیریں اور خوشگوار ماحول کا باعث ہوتا ہے اور پائیدار ہے کہ انسان اپنی ساری تلخیاں دوسری تلخیاں زندگی کی بھول جاتا ہے۔ اگر ہمارے عوام اپنے عوام سے مخاطب ہیں، علم و ادب کے میدان میں ترقی کر لے اور علم و عمل کے اہداف سے واقف ہو جائے تو کوئی طاقت ان پر اپنا تسلط نہیں جما سکتی۔ ماشاءاللہ سے اس میدان میں ایرانی قوم بڑھ رہی ہے اور آج تک کے بڑی بڑی طاقتیں تسلط حاصل کرنے میں ان پہ ناکام۔ نمبر 6 ہے، انسان کو آخر عمر تک علم اور تعلیم اور تربیت کی ضرورت رہتی ہے۔ نہیں میں تو اب ہو گیا 40 کا، اب کیا سیکھوں گا، 50 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، 70 کا ہو گیا، اس کے لیے قید ہی نہیں ہے عمر کی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آخر عمر تک کے علم اور تعلیم اور تربیت کی ضرورت رہتی ہے اس کی۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو علم اور تعلیم اور تربیت سے بے نیاز ہو۔ یعنی اب میں یہ ہو گیا، اب میرے کو کوئی نہیں، آخر عمر تک کے آپ کو جو ہے تو علم کی ضرورت رہتی ہے، تعلیم کی ضرورت رہتی ہے، تربیت کی ضرورت رہتی ہے۔ قرآن میں علم کی بہت تعریف اور تمجید کی گئی ہے، لیکن تقوی کے ساتھ۔ علم کی بہت تعریف ہے مگر کس کے ساتھ؟ تقوی ہو۔ علم اور تقوی مل کر قدر و قیمت کا معیار بنتے ہیں۔ علم اور تقوی یہ دو مل کے جو تو قدر و قیمت کا معیار بنتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا، علم ہو گیا اور عمل، تقوی نہیں رہا تو بیکار ہے۔ علم و عمل، اب یہاں پہ اب تقوی بھی ہے عمل بھی، یعنی علم وہ دیانت ہی کے ذریعے ترقی و کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ علم و عمل یعنی علم جو ہے تو وہ علم اور دیانت ہی کے ذریعے ترقی کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ صرف علم کا اگر کوئی نقصان نہیں تو فائدہ بھی نہیں۔ صرف علم حاصل کر لیے بڑی بڑی تو اگر اس سے کوئی نقصان نہیں تو فائدہ بھی کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس ڈگری ہے، ایم اے، بی اے، ایم اے اور ہزاروں ڈگریاں میرے گھر میں لگی ہوئی ہیں، مگر
وہ خالی جو ہے تو ہے، اور اگر اس سے میں کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ میں لے رہا ہوں تمہارا فائدہ بھی نہیں ہوگا خالی ایسا علم لینے سے. اگر آپ یا ہم اگر آپ یا ہم یہ خیال کریں کہ محض علم سعادت کا باعث ہے تو یہ غلطی ہے. بڑی بڑی ڈگری لی ہے اور ہو گیا ابھی یہ آپ کی سعادت یعنی آپ کا جو تو آنر یہ نہیں ہے. اگر اخلاقی اعتبار سے کوئی فاسد انسان علم حاصل کر لے تو اس کا نقصان جہالت سے زیادہ ہے. ایک فاسد انسان جو ہے وہ اگر علم حاصل کر لے تو جاہل تھا تو یہ اچھا تھا، علم حاصل کرنے کے بعد اور بھی انہیں زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. وائے ہو اس طالب علم پر جس کے دل میں علم سے کدورت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے. علم حاصل کر کے کدورت اور تاریکی پیدا ہوتی تو ویسے طالب علم سے جو آپ بول رہے وائے ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم چاہے کوئی بھی ہو، اگر تہذیب نفس کوئی بھی علم ہو، تہذیب نفس اور اسلامی اخلاق کا حامل نہ ہو تو اسلام کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر بھی ہے. ہاں کوئی بھی علم ہے، چاہے آپ کوئی علم لے، وہ علم جو ہے تو اگر تہذیب نفس اور اسلامی اخلاق کا حامل نہ ہو تو اسلام کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہے. اگر کوئی عالم دین اسلام کے اصول و فروع پر مہارت رکھتا ہو لیکن تہذیب نفس نہ کی ہو تو اپنے لیے اپنے ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اصول دین بھی معلوم ہے، فروع دین بھی معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے آپ کو یہ ہے، مگر اندر تہذیب نفس نہیں ہے اس کے اندر تو وہ جو ہے کیا ہوگا، وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند کے بجائے نقصان دہ وہ قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے شاید. اب آگے آپ فرمائیں. اگر درباری ملا جو کوٹ ملا بولتے ہیں نا، جو کہ پہلے بھی ایک زمانے سے بادشاہتوں میں خلافت میں رہتے اور بیٹھے رہتے مولانا بلکہ یہ درباری ملا اور ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ہمارے اتحاد میں رکھنا نہ ڈالے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور اسلامی حکومت اور ممالک کامیاب ہو جائے. یہ درباری ملا ہیں جو ہیں ہر ملک میں بیٹھے ہوئے اور حکومت کی جو تو ایڈوائز دیتے رہتے، وہی رکھنا ڈالنے والے ہو جاتے ہیں. یہ درباری ملا اگر دخل اندازی نہیں کریں تو ہم ساری اسلامی حکومتیں ممالک کامیاب ہو جائیں گے. غیر مہذب عالم دین اسلام کے لیے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. ایک عالم دین علم تو لے لیا مگر غیر مہذب ہے، نالائق ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اسلام کے لیے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اگر عالم دین برائیوں میں گر جائے تو دنیا بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. عالم دین اگر سمجھو برا ہے، وہ کہیں غلط حرکتیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو اس کے فالوورز بھی جو ہے اسی میں مبتلا ہو جاتے پورے. بہت سے اشخاص علم و دانش رکھتے ہیں، بہت سے رہتے ہیں علم و دانش اور دانش مند بھی ہیں، لیکن اسلامی تربیت سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے ان کا وجود بسا اوقات اسلام اور ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کا تجربہ ایران میں بہت ہوا کہ بھائی بڑے بڑے اکنامسٹ ہیں، یہ ہیں، مگر اسلام کے اس سے ان کا جو ہے تو کوئی یعنی تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے وہ الٹا نقصان دہ ہوئے. ہمارے دانشمند حضرات مغرب سے نہ ڈرے، وہ جو تو انٹلیکچوئلس ارے بولے امریکہ سے آیا اب کیا ہوا، یہ بتا. ہماری یونیورسٹیوں کے اساتذہ مغرب سے خوفزدہ نہ ٹیچر بھی اس سے نہ ڈرے. ہمارے جوان خائف نہ ہو، جوان بھی نہ ڈرے بلکہ مغرب کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھیں. انسان جب تک بندوق توپ اور ٹینکوں کے زیر سایہ زندگی گزارتا رہے گا اپنی صفات کمال اور اہداف تک نہیں پہنچ سکتا. اپنی صفات کمال اور اہداف تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ٹینکوں اور یعنی طاقت کے زور سے جیسا کر رہے IS کہ وہ ٹینک توپوں سے لوگوں کو مار رہے، اس سے جو تو اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتا. اسی وقت انسانی اور اسلامی اہداف اور علم و دانش کی کمال تک پہنچا
جا سکتا ہے جب قلم کو بندوق پر غلبہ حاصل، قلم کو بندوق پر غلبہ حاصل ہو جائے اور علم و دانش اس طرح رائج ہو جائے کہ انسان بندوق چھوڑ کر قلم تھام لے اور ہر جگہ قلم اور علم کا بول بالا. اب آخری ایک جملہ، اگر کسی میں علم و تقوی جمع ہو جائیں تو دنیا و آخرت میں سعادت بن ہو جاتا ہے. یہ 22 کلمات تھے امام خمینی کے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے مگر اس کے ساتھ تقوی ہو، ہاں اس کے ساتھ جو ہے آپ کی دانش مندی ہو، اس کے ساتھ جو ہے یہ سب ہو اور تو وہ علم ہے، ورنہ وہ علم اور عالم دونوں بھی نقصان دیتے ہوتے ہیں. یہ مختصر سے کلمات سے کچھ حکمت کی باتیں سمجھ میں آئے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم